معزز سامعین، اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے لگے ہاتھوں خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم حضرت اقدس مفکر ملت حضرت مولانا مفتی عبدالرب صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ انوار العلوم جہانہ گنج و صدر جمعیت علماء اتر پردیش کو زحمت دوں گا حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطبہ صدارت سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تعالی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء حضرات اور معزز سامعین، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میری محترم ماں بہنوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرے کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ملک کے دو مشہور نامور خطیب واعظ شیریں بیاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ انہی حضرات کا بیان سنا جائے، لیکن صدارت بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ صدارت میرے دل میں ہے، حکم ہوا کہ تم بھی کچھ کہہ دو، حالانکہ میں نے ظہر کی نماز کے بعد خواتین کے درمیان تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اسی نیت سے کہ میری چھٹی ہو جائے گی، چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جبکہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرہ سماج اور سوسائٹی کو کہتے ہیں جہاں چند گھرانے، چند افراد، چند لوگ رہتے سہتے ہوں، اسی کا نام ہے سماج، اسی کا نام ہے سوسائٹی، اسی کا نام ہے معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آئی ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ کافی بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر پروگرام رکھا جائے، اور میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ملک کی جتنی تنظیمیں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، جتنی جمعیتیں ہیں، ساری تنظیمیں اس وقت اپنا بنیادی جو پروگرام مرتب کر رہی ہیں، اس میں پہلے نمبر پر اصلاح معاشروں کا رکھا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملکی پیمانے پر یہ سرکولر جاری کیا جا رہا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں، ہر خطے میں، ضلع کے ہر گاؤں قصبے میں، گاؤں قصبے ہی کیا، قریہ قریہ میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام کیا جائے۔ کیوں؟ صورتحال بہت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ ملک کے حالات جیسے ہیں وہ آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن صورتحال اتنی خراب، اتنی بگڑتی ہوئی جا رہی ہے کہ سارے قائدین مجبور ہو رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہر جگہ ہونا چاہیے، محلے محلے ہونا چاہیے۔ وہ دین جس دین کے آنے کے بعد سارے دینوں کو منسوخ کر دیا گیا، وہ نبی
جن کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، وہ کتاب جس کتاب کے نازل ہونے کے بعد ساری کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب تو دنیا کے اندر صرف ایک دین چلے گا، جس دین کا نام ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام کو معتبر مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی دین پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی دھرم و مذاہب پائے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب منسوخ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی وہ نبی ہے جن کی برکت سے کائنات کا نظام قائم کیا گیا، انہی کی برکت سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام الانبیاء ہیں، یا سارے نبیوں کے سردار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اب ان کی تشریف آوری کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو جو نبی آئے گا وہ انہی کے دین کی اتباع کرنے پر مامور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل کیے جائیں گے، تشریف لائیں گے، وہ پابند ہو گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ بڑی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے نازل کیے گئے، لیکن اب ساری چیزیں منسوخ۔ اب وہ کتاب نازل کی جا رہی ہے جس کتاب کے نزول کے بعد اب کسی کتاب کے احکام اور کسی کتاب کی تعلیمات کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اب اسی کتاب کے موافق کسی کتاب کی تعلیم ہے تو وہ تعلیم باقی رہے گی، ورنہ باقی نہیں رہے گی۔ ایک ایسا دین عطا کیا گیا، ایک ایسا نبی عطا کیا گیا، ایک ایسی کتاب عطا کی گئی، نازل کی گئی کہ اس کتاب کو جس امت پر نازل کیا گیا ہے اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعے اعلان کر دیا گیا کہ دنیا میں سب سے بہتر امت، دنیا میں سب سے افضل امت یہی امت ہے۔ اس کے باوجود اسی امت کا یہ رونا ہے کہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر جلسہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا، کہا جا رہا ہے کہ سماج کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ ایسا نبی، ایسی کتاب، ایسے دین کے آنے کے بعد معاشرے کے اندر فساد و بگاڑ پیدا ہو، یہ حیرت کی بات ہے، لیکن یہ سچائی ہے، یہ صداقت پر مبنی بات ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کہاں تک اس کتاب کے مطابق ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ دین کس حد تک پایا جا رہا ہے۔ جس دین کا اعلان ہے، جس دین کے نبی کو پیدائش سے لے کر کے جوانی تک مکہ کے کفار نے دیکھا اور پرکھا، اور ہر ایک کی زبان پر یہ بات آئی کہ الصادق الامین، یہ آدمی سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جھوٹی بات کبھی نہیں بولا، یہ سچا آدمی ہے، یہ الصادق ہے، الامین ہے۔ دشمنان مکہ نے، مکہ کے جو دشمنان تھے، انہوں نے آگ کے اوپر پاس لا کر کے امانت رکھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے نبی کہ ہم ماننے والے ہیں، صرف سچائی کو آپ لیجئے، کوئی ایک ایسا آدمی بتا دیجئے پورے قصبے کے اندر جس کے بارے میں آپ گواہی دے سکیں کہ یہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی تلاش کرنے کو نہیں ملے گا۔ بگاڑ اور فساد اس حد تک ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک درخواست پیش کر رہا ہوں ذمہ داروں کی بارگاہ میں، ذمہ داروں کی خدمت میں اور نوجوانوں کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، حکم ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان رکھنے کے باوجود تمہاری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس زندگی کی بنیاد پر تمہارے لیے نار جہنم کا فیصلہ کیا جائے۔ میں ذمہ داروں سے درخواست کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ذمہ داروں سن لو، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جتنا ذمہ دار طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا اذان سنتا تھا، اذان کی آواز سنتا تھا، تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، تم تنا اٹھے اور مسجد میں چلے گئے اور تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے بیٹھا رہ گیا اور نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا۔ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں اس کے بارے میں کیا تم نے محنت کی؟ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارا بیٹا تمہاری جانکاری میں غلط کاری میں مبتلا رہا، تمہارے گھر کے لوگ غلط کاری میں مبتلا رہے، ہر طرح کا غلط معاملہ کرتے رہے، اس کے باوجود تم نے سب دیکھا بھالا، پھر بھی تمہاری پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑا، آخر کیوں ایسا ہوا؟ میرے دوست بزرگوں، تمام ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی نگہبانی کریں اور ان کی نگرانی کریں۔ اگر ان کی جانب سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو ٹوکیں، ان کو سمجھائیں، ان کی صحیح راستے کی رہنمائی کریں۔ آج یہ بات نہیں، آج تو حمایت کی جاتی ہے غلط لوگوں کی۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، دولت اگر اس کے پاس ہے یا یہ تو اس کے خاندان کے افراد کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ لڑکا، وہ آدمی صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، اس کی حمایت کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صورتحال نہایت ہی بگڑی ہوئی ہے، نہایت ہی خراب ہے۔ جوانوں، میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اسی درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو اللہ کے واسطے اپنی خاندان کے لیے، اپنی ملت کے لیے، قوم کے لیے قربان کر دو اور اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس دین اور شریعت کو اپنے سر پر تاج بنا کر کے رکھو اور اسی کی رہنمائی، اسی کے ڈائریکشن میں اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم نے اپنی جوانی کو اس انداز سے گزارا، ملت سنبھل جائے گی۔ جو نازک موڑ پر ملت کھڑی ہے، ہر طرف ہم لٹ رہے ہیں، ہر طرف ہم پٹ رہے ہیں، ہمارا نوجوان لنچنگ کا شکار ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان کیا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری ملت نشانے پر ہے۔ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ کو ہوش نہیں ہے، آپ ہوش میں نہیں ہیں، ابھی بے ہوشی ہے، بے خوابی ہے، کچھ نہیں آپ کو احساس۔ آپ کے وجود کا مسئلہ کھڑا ہے، آپ کے وجود کا مسئلہ کھڑا ہے۔ اگر اسی غفلت کے ساتھ آپ چلتے رہے اور جیتے رہے، زندگی گزارتے رہے، تو آپ کی بہنیں بیوہ ہوگی، آپ کی بیویاں بیوہ ہوگی، آپ کے مدارس، آپ کی مساجد، آپ کی خانقاہیں قبضہ کر لی جائے گی، یہ مدارس اسکولوں کی شکل میں بنا دیے جائیں گے، کوئی آپ کا اختیار باقی نہیں رہے گا، آپ کا وجود، آپ کا ملی تشخص، آپ کا ملی وجود ختم ہو جائے گا۔ سمجھیے اس بات کو۔ اسپین 800 سال تک اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن تاریخ پڑھیے کیا حال، کیا واقعہ ہوا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بناؤ، سنبھالو، سدھارو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت بنا کر بھیجے گئے، روئے زمین پر اللہ کا کوئی اتنا بڑا
احسان نہیں ہوا ہے جتنا بڑا احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے شروع نبی پر نازل فرمایا. اس محسن آدم کو، اس محسن انسانیت کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناؤ. بلال نے نمونہ بنایا، وہ سیدنا بلال بنے، مؤذن رسول بنے، حضر اور سفر کے مؤذن بنے. صہیب روم سے آئے تھے، تاریخ ان کو جانتی نہیں، تاریخ ان کو نہیں محفوظ رکھ سکتی تھی، لیکن برکت ہے محسن انسانیت کی کہ ان کی برکت سے حضرت صہیب کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے اور تا قیامت ان کی زندگی محفوظ رہے گی. ایسا عظیم الشان انسان، ایسا عظیم الشان نبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا، اس کے باوجود ہم جان بوجھ کر کے اس محسن انسانیت کی تعلیمات اور ہدایات کو پسے پش ڈال رہے ہیں، پھر بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں ترقی نہیں مل رہی ہے. دوسروں پر الزام رکھنا بہت آسان ہے دوستو، دوسروں پر الزام رکھنے سے کام نہیں ہوگا، اپنے کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے نبی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، پھر باہر آپ کی بات سنی جائے گی. آپ سب سے پہلے گھر والوں کو نمازی بنائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنی خاندان کو پہلے ٹٹولیے، ان کو سمجھائیے، ان کو تنبیہ کیجئے، ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے ان کا مستقبل کیا بنے گا، کیا بگڑے گا، کیا اچھا ہوگا، اس بات کو انہیں سمجھائیے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں چلیے، اور انہوں نے جو نسخہ کیمیا ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی نسخہ کیمیا کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اسی کو نمونہ بنائیں. یہی ہماری کامیابی کی بات ہوگی. میں نے عورتوں سے بھی درخواست کی، ان سے بھی بہت ہی منت سماجت کی ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے کو سنبھالیے. آپ سے بھی یہی بات کہہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی ہدایات کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے مبارک دین کو، آپ کے مبارک اخلاق کو، آپ کے مبارک کردار کو ہمارے لیے نمونہ بنانے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے. یہی میری درخواست ہے. اسی درخواست کے ساتھ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.